وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائی الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، تو ایک تو مالکی یوم الدین میں ذرا-سی تشریح باقی رہ گئی ہے، اور اس سے پہلے کل ایسا ہوا کہ میں 14واں پارہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے مجھے ایک آیت نے پکڑ لیا، اور وہ آیت ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو، دیکھیے کہنے کا انداز، میرے بندوں کو، صرف یہ نہیں کہ بندوں کو یا تمہاری امتی کو، میرے بندوں کو، اس میں پیار ہے کہ انی انا الغفور الرحیم، انہیں بتا دو کہ میں ہی غفور اور رحیم ہوں، میں ہی معاف کرتا ہوں اور میں ہی رحم کرتا ہوں۔ تو میں جو یہاں چونکا ہوں وہ غفور اور رحیم کے الفاظ پر، اور یہاں پر میں نے جب ذرا سا غور کیا تو ایک بات میری اور سمجھ میں آئی، تو میں نے سوچا کہ ہمارے بھائیوں تک اس کو پہنچا دوں۔ وہ یہ کہ ایک بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے جو اسماء حسنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تو ایک نام ہے ذاتی، یعنی فار ہیز مائٹی۔ اب باقی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تعلقات کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ریلیشنز جو ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ریلیشنز ہم کو بتاتے ہیں، جن کو ہم اسلام کہتے ہیں صفات۔ اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ الرحمن نے اپنی معمولی سے علم کے ساتھ کی تھی، تو اس آیت میں جیسے ہی میں نے پڑھا الغفور الرحیم، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی لفظ الرحمن کسی اللہ کی کسی صفت کے بعد نہیں آیا ہے۔ ہر جیسے غفور الرحیم آپ پڑھ رہے ہیں تو پورے قرآن میں آپ کو غفور الرحمن نہیں ملے گا، علیم الرحمن نہیں ملے گا، خبیر الرحمن نہیں ملے گا۔ الرحیم اللہ تعالیٰ کے دوسرے مقدس ناموں کے ساتھ جڑا ہوا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، لیکن لفظ رحمان اگر آیا ہے تو وہ مستقل آیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا الرحمن، اس کے بعد الرحیم، کہیں پر قرآن میں الرحیم الرحمن نہیں آیا ہے، لفظ رحمان پہلے آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ رحیم آیا ہے وہ کسی دوسری صفت کے ساتھ میں ضرور آیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب جو ہے بہت زیادہ رأفت، محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ آیت آئی ہے، تو وہ آئی ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم رحمان اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو، تم جس نام سے بھی پکارو گے فلہ الاسماء الحسنی، تو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اللہ کے ساتھ اپنا دوسرا نام بھی ذکر فرمایا رحمان، تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے، اللہ رب العزت کے نزدیک، میرے اور آپ کے نہیں، بندوں کے نہیں، اللہ نے اپنے آپ کو جیسے بیان فرمایا اس میں جیسے اللہ تعالیٰ کو لفظ اللہ جو اللہ کا مقدس نام ہے، اس کے بعد رحمان کا لفظ بطور نام اللہ نے ذکر فرمایا خاص طور پر۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے، تو اس میں جو آیت ہے وہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہاں دیکھیے کہ الرحمن لفظ اللہ کی جگہ آیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ رحمان میں، اس سورہ کا نام ہی رحمان ہے، تو اس میں کیا کہا گیا الرحمن۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے لفظ اللہ، اللہ رب العزت کا ایک مقدس سیپریٹ نام ہے، اسی طرح الرحمن بھی نظر آتا ہے کہ اس کی دو صفت ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لفظ اللہ کے بعد، اور دوسرے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لفظ الرحمن جو ہے اس کو دوسرے ناموں پر زیادہ خصوصیت ہے۔ تو یہ بات عرض کرنی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ بات تھی کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں نے اس دفعہ ذاتی تشریح کی تھی کہ دیکھیے الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں معاف کرتا ہوں، تم پر رحم کرتا ہوں۔ یہ رحم کا مطلب یہ کہ تم جو ہے ہماری اردو کی زبان میں سر پر چڑھ جاؤ یا اطراء کو نہیں کرو، نہیں، تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔
انصاف کے دین کا مالک ہوں، اور اس میں تحدید ہے، اس میں ایک وارننگ ہے کہ اگر تم نے گڑبڑ کی اور میرے دین کو توڑا پھوڑا، اس پر نہیں چلے، میری نبی کی بات پر عمل نہیں کیا، پھر میں سزا بھی دوں گا۔ تو یہاں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں اس میں میرا ذہن لگ گیا کہ مالکی، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، لفظ دین، یوم الدین، دین کا ترجمہ سارے علماء نے کسی اختلاف کے بغیر یہاں پر کیا ہے، بدلہ، مکافہ اور پنشمنٹ، اور یہ کہ جو بھی جیسا جس نے جیسا کیا، اچھا یا برا، تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ انصاف کا دین ہے، کہ انصاف ہوگا، جنتی انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جہنمی ضرور جائے گا جہنم میں۔ اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، آمین ضرور بولتے ہوں گے آپ حضرات۔ تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں بات آئی کہ لفظ دین اگر یہاں پر بدلے کے معنی میں ہے، تو ہم دین بمعنی ریلیجن اور مذہب بھی تو لیتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے پاس صرف اسلام ہے۔ تو اب لفظ دین بدلہ، مکافہ، ریمونریشن، جو بھی کہہ لیں، اس کے معنی میں آ رہا ہے، اور دوسری طرف یہی لفظ دین ہے جو ریلیجن اور مذہب کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو ایک ہی لفظ کے یہ دو معنی کیسے؟ تو میں نے بعض تفسیریں تلاش کی، لیکن مجھے کہیں پر میرا خاطر خواہ مجھے جواب نہیں ملا، اور بالکل کل ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز میں نے دیر سے پڑھی، کیونکہ گھر میں پڑھ رہے ہیں نا تو آزاد ہو گئے، تو گھر میں نماز پڑھ کر میرے ذہن میں آیا کہ چلو مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ترجمان القرآن کھولا اور میں دنگ رہ گیا۔ ترجمان القرآن میں اور عرب علماء اور مفسرین میں سید قطب رحمۃ اللہ نے تشریح کی ہوگی، میں نے ان کی کتاب فی ظلال القرآن نہیں دیکھی، لیکن مجھے امید ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو لفظ دین ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تشریح کو پڑھ کر مجھے پرانی باتیں تازہ ہو گئیں، اور میں اس میں گم ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ مالک یوم الدین اتنی عظیم الشان آیت ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر اس کا صحیح مطلب ذہن میں آئے نا تو آپ جھوم اٹھیں گے اور ڈر بھی جائیں گے۔ ہر وہ مسلمان، ہر انسان کسی زبان میں اگر اس نے مالک یوم الدین کو سمجھ لیا تو غیر مسلم تو فوراً ایمان لے آئے۔ اب جو تشریح مولانا ابوالکلام آزاد نے کی ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو مختصر پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے صفحات کے صفحات لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ میری گزارش ہے کہ سورہ رحمان کی جو تفسیر، سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے لکھی ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ اگرچہ اس کی جو اردو ہے وہ تو علماء کو بھی سمجھنے کے لیے اردو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو عام مسلمان کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اسے وہ اردو پڑھنے میں شاید پریشانی پیش آئے۔ بہرحال اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو لفظ دین، انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ جو زبانوں کے نام گزرے ہیں، جیسے ہم عربی، انگلش، ملیالم، چائنیز بولتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے دور سے پہلے سامی زبانیں بولی جاتی تھی، مختلف زبانیں تھیں جن کو سامی کہا جاتا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس میں لفظ دانا، دال الف نون، اردو کا دانا نہیں ہے کے ساتھ، دال الف نون، دانا، دانا یدینو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ دینا۔ اب بدلہ دینا کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ نے بدلے میں میری تعریف کی، یہ بدلہ ہو گیا۔ فرض کر لیجئے میں نے اچھا کام کیا ہی نہیں، آپ میری تعریف کرو گے؟ بدلہ یعنی ایکشن اور ری ایکشن دونوں ضروری ہیں۔ اسی طرح اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو آپ کہو گے بے ظفر آپ نے، مجھے تھوڑی بولو گے کہ آپ نے کوئی برا، تم نے کام اچھا کام نہیں کیا۔ یعنی لفظ دانا، لفظ یدین و لفظ دین میں یہ بات اس کے معنی میں خود بخود شامل ہے کہ پہلے ایکشن ہوگا تو پھر ری ایکشن ہوگا۔ صرف ایکشن دانا اور دین نہیں ہے، اور صرف ری ایکشن وہ بھی دین نہیں ہے، بلکہ پہلے ایکشن ہوگا اس کے بعد ری ایکشن ہوگا، اور یہی اس لفظ کا وہ اتنا صحیح معنی ہے کہ جس میں ساری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ لیجئے، اللہ تعالیٰ کسی کو جنت دے گا تو کیوں دے گا؟
اور اللہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا ہم سب کی حفاظت کرے تو کیوں ڈالے گا؟ عام طور پر یہ ذہن میں بات آتی کہ جیسے وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کو کسی پر پیار آ گیا تو اس کو دنیا جہان دے دیا، اگر ان کی توجہ نہیں ہوئی تو بھلے آپ مستحق ہوں گے وہ نہیں دیں گے، آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں، ان کی مرضی وہ دیں یا نہ دیں۔ ان کو کسی بات پر غصہ آ گیا، انہوں نے اس کی سزا دے ڈالی آپ کو، بھلے وہ بات اتنی معمولی تھی کہ سزا کے لائق نہیں تھی، مگر کیا آپ بادشاہ کو بول سکتے ہیں کہ میرا تو قصور نہیں تھا پھر بھی آپ نے سزا دے دی؟ یعنی انسانوں کی دنیا میں، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں مختلف مذاہب کا ذکر کیا ہے، پلیز پڑھیے گا، وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کی مالکی یوم الدین کی تفسیر اگر میں پڑھوں لفظ بلفظ، آپ یقین مانیے کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے تو لگ جائیں گے، اور پھر اس میں جگہ جگہ مختلف الفاظ کی اور تعبیرات کی جو استعمال کرتے ہیں فصیح و بلیغ، اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی۔ میں اس کا بالکل نچوڑ بتا رہا ہوں کہ لفظ دین، یوم الدین، یہ نہیں ہے اللہ کی مرضی، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جنت دے دے، اللہ کو اس کا حق ہے، اللہ رب العزت کو اس کا بالکل حق ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، مگر بدلے کا دن، قیامت کا دن اللہ رب العزت کی اس صفت پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت ہی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کا ایکشن ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ری ایکشن ہوگا، یہ ہے وہ دین۔ اب اس اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ اسلام نے جس اللہ رب العزت کو دنیا میں انسانوں کی عقل کے سامنے انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ ساری جہان کا مالک ہے، ہر نعمت کا مالک ہے، ہر سزا کا مالک ہے، مگر وہ یہ نہیں کرنے والا آخرت میں کہ اس نے جس کو جی چاہا جنت میں ڈال دیا اور جس کو جی چاہا جہنم میں ڈال دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہر انسان جو بھی ایکشن کر رہا ہے، اچھے سے اچھا اور برے سے برا، یہ اس کا ایکشن ہے، اس کو اللہ کے پاس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور جب وہ آخرت میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں جانے کے بعد میں اس کو بتایا جائے گا دیکھو تم نے یہ کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم تم کو یہ دیں گے، تم نے وہ کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم تم کو وہ دیں گے۔ تو اسلام کا اللہ اور اللہ کا تصور باقی مذہبوں کے اندر جو اپنے اپنے خداؤں کا تصور ہے اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ثابت کیا ہے کہ دوسرے مذاہب میں ان کا گاڈ، ان کا بھگوان، ان کا لیے جو لفظ بھی آپ کہہ دیں، وہ مرضی مختار کا مالک ہے، میرا جی چاہے جو کر دوں، دے دوں تو دے دوں اور نہ دوں تو نہ دوں۔ یعنی ان کے بھگوان اور گاڈ میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ انسانوں نے کوئی اچھا کام کیا اس لیے اس نے دیا، اور انسانوں نے کوئی برا کام کیا اس لیے اس نے نہیں دیا یا سزا دی، جبکہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ اپنی ذات میں غفور ہے، کریم ہے، وہ ساری صفات ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور حدیثوں میں سنتے ہیں۔ مگر جب قیامت کی بات ہوگی تو قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں یہ ہوگا کہ جو کیا تھا ویسے ہی پائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه، جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو شخص بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ کام بھی اس کے اوپر پلٹ کر آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص بھی ذرا سا بھی معمولی سا اچھا کام کرے گا وہ اس کا ریٹرن دیکھے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلے ری ایکشن ہے، اس کے بعد پہلے ایکشن ہے، اس کے بعد ری ایکشن ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو شخص بھی ذرا سا بھی برا کام کرے گا وہ بھی اس کا اثر دیکھے گا۔ اسی لیے دیکھیے یہ بات بھی ماشاءاللہ ہمارے ہندوستانی غیر عرب عالم کے ذہن میں اللہ نے ڈالی کہ اللہ رب العزت نے نیکی کے کام کو اور گناہوں کے کام کو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر لفظ کسبہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ کسبہ، کاف سین با، عربی میں کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمانا، کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد کسبت، جو تم سے پہلے کی امتیں گزری ہیں انہوں نے خود جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ تو کسبہ کہا گیا،
لہا ما کسبت تلک امۃ قد خلت، تو میں نے آج پہلے غلط پڑھ دی تھی، اللہ معاف کرے، تلک امۃ قد خلت، جو پچھلی امتیں ہیں وہ گزر چکی، ان کا معاملہ ختم ہو چکا، لہا ما کسبت، انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ دیکھیے یہاں پر لفظ کسبہ، اور کسبہ کہتے ہیں ہر انسان جب کچھ حرکت کرے اور بدلے میں اس کو کچھ ملے، یہ کسبہ ہے۔ اسی لیے مال کو بھی کسب مال یا کسب حلال ہم اردو میں سنتے ہیں۔ وعلیہا مکتسبت، اور اس نے جو کچھ بھی غلط کیا ہے وہ بھی اس کو گناہ ملے گا۔ تو اب معلوم ہوا کہ مالک یوم الدین کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم نے دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں اور جو بھی برائی ہم سے ہوئی ہے، اور اس برائی کو معاف کرنے کے جتنے طریقے اللہ نے بتائے ہیں ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا، ہم اللہ کے معاف کرنے سے محروم رہے، تو جب آخرت میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بدلہ ملے گا۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا انصاف ہوگا جب بدلہ دیا جاتا ہے تو اس میں انصاف کیا جاتا ہے۔ اگر بدلہ دینے میں بھی ناانصافی ہو تو انسان منہ کھولتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اجرت ٹھہرائی 25 روپے کی، 25 درہم کی، 25 ڈالر کی، جب کام ختم ہوا تو آپ نے کہا نہیں جی یہ تمہارا کام غلط ہوا تھا، ہم تو آپ کو 20 ہی دیں گے۔ وہ کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا 25 دو گے۔ تو یہ ایک دنیا کی مثال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی شخص نے کام واقعی اچھا نہیں کیا تھا اور کسی نے اس کو اس سے کم دیا جتنا ٹھہرایا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے کام بہت اچھا کیا تھا لیکن سامنے والے نے کنجوسی دکھلائی اور اسے کم دیا۔ اللہ رب العزت صرف انصاف کرنے والا ہے، وہ معمولی سے معمولی کام کا اس نے جو اجر ٹھہرایا ہے وہ ضرور ملے گا، مگر اس کے بعد فائنل ایکشن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور یہ فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک نیکی کا ایک بھی پرسنٹیج ملے گا، اور 2 بھی، اور 3 اور 4 اور 5 اور 6 اور 7 اور 8 9 10۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا 700 تک اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، مگر 700 تک کی لمٹ ہے انسان کے اچھے کام کی کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس سے بھی زیادہ دے گا، تو وہ آپشن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ کو آپ کے اچھے کام کا بدلہ ملے وہ بھرپور ملے گا، تو اب ہمیں معلوم ہوا مالک یوم الدین اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی جسے چاہے جنت میں ڈالے اور جسے چاہے جہنم میں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ فرمایا تم اچھا کرو گے تو جنت دوں گا، تم برا کرو گے تو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اب یہاں پر یہ سوال کھڑا ہوتا، پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا جو آخری سٹیج ہے وہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غم و غصے اور غضب کا جو آخری درجہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ کی مرضی تو ہوگی، اللہ کی مرضی ہے تبھی جا کے جنت مل رہی ہے، اور اللہ کی مرضی بھی تبھی جا کے جہنم میں جانا پڑ رہا، اللہ بچائے۔ تو ایسا ہے، اس بات کو بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کلیئر فرمایا کہ دراصل آپ کو جو ایوارڈ دیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں دیا جائے گا۔ میں نے کورٹ میں کام کیا، میرے کسی کام پر کورٹ خوش ہوا، اس نے مجھے اپریسیشن لیٹر دیا، وہ اپریسیشن لیٹر ملا کیسے؟ کسی نے لا کر مجھے دے دیا، یا ایسا ہوا کہ کسی پیون نے لا کر دے دیا، سپروائزر نے لا کر دیا، یا ایسا ہوا کہ جو کورٹ کا سب سے بڑے عہدے کا درجے کا آدمی تھا اس نے مجھے دیا۔ ایوارڈ کے دینے کے بھی انسانوں میں درجے مقرر ہیں، سب سے بڑا ایوارڈ جو سب سے بڑا ہوتا ہے عہدے میں وہی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو کرے گا ہمارے کاموں کے اعتبار سے، لیکن جو ایوارڈ ہم کو مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مل رہا ہے، سمجھنے کے لیے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنت کے دینے میں میری مرضی شامل ہے، خوش ہوں، جسے ہم کہتے ہیں نا خوش ہونا، یعنی ان سارے اچھے کاموں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خوش ہوا اور اس نے ہم کو یہ جنت دے دی۔ مگر جنت کے ملنے کی وجہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہمارے کام ہیں، اور اسی اعتبار سے وہ حضرات خصوصاً صوفیہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ جنت کی طلب کے لیے نیک کام کا کرنا خود غرضی ہے، وہ غلط کہتے ہیں، اور جہنم سے ڈر کے کسی کام سے بچنا یہ غلط ہے۔ ہم صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہمیں جنت دے چاہے جہنم دے،
تو کہنے اور سننے میں یہ بات بڑی خوشنما نظر آتی، مگر یہ بات جو ہے قرآن اور حدیث کی صراحت اور مختلف باتوں کے سامنے بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ ہر مسلمان کو اسی بات کا پابند کیا گیا کہ وہ جنت میں جانے کی نیت سے کام کرے۔ جنت میں جانا نیکسٹ ٹو ہیپینس آف اللہ ہے، جنت میں جہنم میں جانا نعوذ باللہ نیکسٹ ٹو، یہ علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے مالک یوم الدین۔ اس بارے میں اگر ہمارے بھائیوں کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی سوال ہو تو جو ہم 5-10 منٹ کا گیپ رکھیں گے اس میں انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلی آیت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ اگر میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں یا آپ مجھ سے کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اگر نہیں دیکھتے ہیں تو مخاطب کرتے ہیں، ہم فون پر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ بندوں سے کہہ رہا ہے۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہیں فرمایا کہ اے بندو، یہ نہیں کہا گیا۔ اور بعض علماء نے صرف یہ کہا کہ اس سے پہلے قولو کا لفظ چھپا ہوا ہے کہ اے انسانوں تم یہ کہو، لیکن یہ جو الفاظ کا چھپا ہونا اللہ کی طرف نہ منسوخ کرنا ہے، یا بندوں کا اپنے ذہن کی بات ہے۔ الفاظ کی دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، میں اللہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت بھی ڈائریکٹ بندوں سے نہیں کہی جا رہی بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا، انصاف کرنے کے دن کا مالک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرما رہا ہے۔ لیکن ان 3 آیتوں کے فوراً بعد جو چوتھی آیت ہے وہ ایسی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بول رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈائریکٹ بول رہا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں آ گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے بڑے عہدوں کے لوگ، چاہے وقت کا بادشاہ ہو یا ہمارا سپروائزر ہو یا کوئی ہو یا ہم کسی کے سپروائزر ہو، تو ہم اپنے سے جو لوگ ہمارے انڈر میں ہیں، ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہماری بات میں بے نیازی شامل ہوتی ہے۔ ہم بڑے ہیں، ہم ان کی طرف بغیر دیکھے بات کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کوئی شخص آفس میں داخل ہوا تو ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، پوچھیں ہاں کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا۔ جو بڑا ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی شان بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اب اللہ سے بڑا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت جو جل جلالہ ہے، انا المتکبر، مجھے ہی بڑا بولنے کا، فخر کرنے کا حق ہے، مجھے تکبر کرنے کا حق ہے، انا الدیان، میں ہی سب کے درمیان انصاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے اب سارے انسانوں کو جمع کر لیجئے، تو ان سارے انسانوں کی کیا ویلیو ہے اللہ کے سامنے؟ اگر آپ نے جگ بھر کر چیونٹیوں کو جمع کر لیا، جگ بھر کر، ایک جگ میں کتنی چیونٹیاں آئیں گی؟ شاید کاؤنٹ لیس آ جائیں گی۔ تو جگ بھر کے جو چیونٹیاں ہیں ان کی آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو سارے انسانوں کی، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ اے انسانوں اور اے جنوں، اگر تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور میری عبادت کرو تو میری بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، حدیث قدسی ہے۔ اور اے انسانوں اے جنوں، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور میری نافرمانی کرتے رہو تو میری شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اللہ رب العزت اتنا عظیم ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سچ مچ اکبر ہے، اللہ صرف اکبر ہے۔ تو وہ اللہ جب بات کر رہا ہے تو وہ آپ کو بولے گا سنو میرے بندے سنو، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا، صرف بتائے گا، اور ہم ذلیل بندے ہیں، معمولی بندے، وی آر نتھنگ، وی آر نتھنگ، اور اللہ از ایوری تھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، ہمارا کام ہے بڑے کی مجلس سے پہنچے ہیں بہت ادب سے سننا، لیکن جب اللہ نے یہ فرمایا ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پانے والا ہے، تو ہمارا دماغ درست ہو گیا، ہو جانا چاہیے کہ میں
میں اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو میں نے سمجھا نہیں تھا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جو کچھ ملنے والا ہے صرف ایک ہی ڈور سے ملے گا، میں دوسرے سارے ڈورس سارے دروازے بند کر دوں، میں صرف اللہ سے مانگوں، جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں اگر رب العالمین ہوں تو کیسا ہوں؟ ڈراؤنا، خوفناک، ظالم، اور مجھ سے بس ڈر کے رہو۔ جیسے بہت سارے خاندان ایسے ہیں کہ اس میں شوہر گھر کا بڑا ہوتا ہے، اللہ نے شوہر کو بڑا بنایا، مگر وہ صاحب جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی اور بچے کانپتے ہیں، جب ان کو معلوم ہے کہ بچوں کو معلوم ہے کہ اگر باپ گھر میں آ رہا ہے یا شوہر گھر میں آ رہا ہے تو وہ ڈرتے ہیں، ارے ٹھیک کر دو، ارے دیکھو بول دیں گے، ارے ایسا نہ ہو جائے، ان کو ہونا ہے۔ یعنی محبت کی جگہ بچے اور بیوی ڈر ڈر کے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ہر مسلمان اپنی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر ہے، فرمایا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، الرحمن الرحیم، میں تو اصل میں رحم کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ آپ اس لائن کے جو بھی الفاظ بول دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہیں لاڑ میں اتنا نہ جاؤ، سڑنے نہ لگو لاڑ میں۔ مالک یوم الدین، میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ قرآن کو ہم مجودہ روایات اور اس کے جو پڑھنے کے تلاوت کے انداز ہیں مختلف قراء کے، تو وہ گا گا کر پڑھنے کی جگہ ہر آیت کا جو مطلب نکلتا ہے نا، اگر اس کو پڑھے نا اس کا کوئی لطف اور ہی آ جاتا ہے۔ تو اگر اس آیت کو پڑھا جائے، الحمدللہ رب العالمین، کہنے والا اللہ رب العزت اپنے جاہ و جلال کے ساتھ یہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اگر آپ کسی سے یہ بولنا چاہیں کہ ڈرو مت، میں کسی کو میں بہت نرم دل آدمی ہوں، اگر میں بہت نرم دل آدمی کو آپ اس لہجے میں بولیں، معلوم نہیں میں بہت نرم دل آدمی ہوں، تو یہ لہجہ ان نرم دل الفاظ کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ لیکن الرحمن الرحیم کے الفاظ چاہتے ہیں آپ اس سے پیار سے بولیں، ارے میں بہت نرم دل ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں، تو آپ کا لہجہ اور الفاظ کے معنی دونوں مل گئے تو سننے والے کو بھی اچھا لگا۔ اب مالک یوم الدین کیسے پڑھیں؟ وہی گا کر پڑھیں، اور ویسے ہی جس لہجے میں رحمان الرحیم کو بولا تھا اس لہجے میں مالک یوم الدین بولیں۔ میرا جی چاہتا کہ اس کو پڑھا جائے مالک یوم الدین، وارننگ ہے، وارننگ کے الفاظ کو پیار سے نہیں بولا جاتا۔ تو یہ ایک میرے سمجھانے کا انداز ہے کہ ہر آیت کو اگر آپ اس کے معنی کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے نا، تنہائی میں 2-4 آیتیں پڑھیے، زیادہ مت پڑھیے، مگر ہر اس آیت کو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھ کر تھوڑی دیر اس کو منٹ 2 منٹ 4 منٹ جو ہے تو سوچ کر پھر سوچئے کہ اس آیت کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے، پھر اسی آیت کو دوبارہ اسی انداز سے پڑھیے نا تو آپ نا جھوم جائیں گے۔ جیسے لوگ جو ہے گانوں کے مختلف بول، شعراء کے معمولی اشعار، وہ جو ہے تو اس کو اچانک ان کو گانے کا کوئی بول یاد آتا، وہ گانے کے بول کو کیسے مزے لے لے کے گانے لگتے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ دن کب آئے گا جب ہم بھی قرآن کی کسی آیت کو مزے لے لے کے پڑھیں؟ تو یہ ایک ایمانی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو نصیب کرے اور آپ سب کو بھی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ پہلی 3 آیتیں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق بیان فرما رہا ہے اور بندہ سن رہا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، سنتے ہی بندے نے اپنی زبان سے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ یہ بات اللہ ہی سکھا سکتا تھا، بندہ جتنا ہی عقل مند ہوتا مالک یوم الدین کو سننے کے بعد وہ نہیں بول سکتا تھا جو اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بتایا۔ میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم کسی پی ایم کے سامنے، چیف کے سامنے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ اپنے سامنے جو پبلک ہے اس کے جو وہ ایک اپنے جتنے اسٹاف ممبرس ہیں ان سے بات کر رہا ہے، اور وہ ان کو بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے کمپنی کے رولز توڑے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر میں آپ کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات جو ہے اگر انڈیویجول کے سامنے بولی جائے یا گروپ آف پیپل کے سامنے بولا جائے تو اس کو سنتے ہی سامنے والا کیا بولتا ہے؟ نو سر بٹ یو نو آئی ایم ویری اوبیڈینٹ، جواب میں ایسا بولتا ہے، اور اسے بولنا چاہیے چاہے وہ اکیلا ہو چاہے سب کے سامنے، سر آئی ایم ویری اوبیڈینٹ، نہیں سر میں تو خیال رکھتا ہوں کہ بھائی کمپنی کا کوئی اصول نہ توڑوں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں رب العالمین ہوں، میں رحمان رحیم ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، بندے کو اللہ کے سامنے کیا بولنا چاہیے؟ اگر بندہ بولتا ہے اے اللہ میں تو بس تیری بات سنتا ہوں، بات مکمل نہیں ہوئی۔
کیونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے، یہ ایک بڑی غم کی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا تھا اسی کو میجورٹی اب تک سمجھ نہیں سکی۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے دنیا بنائی، اللہ نے سب کچھ بنایا، اور لوگوں نے بھگوان بنا لیے، گاڈس بنا لیے، پتھر کو پوجا، مٹی کو پوجا، انسانوں کو پوجا، معلوم نہیں کن کو۔ تو سب سے پہلا پرابلم ہونے کے بعد انہوں نے سائنس میں ساری ترقی کر لی، بے جان چیز کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا، آئٹم بم بنا لیا، اور آپ جو بھی مثال دے دیں، مگر وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، اس کی عقل گھاس کھاتی ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ اس نے ایک انسان کو خدا کا درجہ کیسے دے دیا، اس نے مٹی اور پتھر کو کیسے پوج لیا، اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی کو اور ٹکڑوں کو بنا کر اس نے کیسے کہ یہ سمجھ لیا کہ یہی خدا ہے۔ یہی تو سب سے پہلا پرابلم ہے۔ اس پرابلم کو ایک مسلمان جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زبان سے سن رہا ہے کہ میں اچھا بھی ہوں، رحمان اور رحیم، اور میں تمہارا حساب مالک یوم الدین، تو اللہ ہی نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم اپنی زبان سے پہلا لفظ بولے، اے اللہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اتنی مزیدار الفاظ ہیں۔ ہم نے ایاک نعبد میں دو باتیں کہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کو سے یہ عرض کیا کہ اللہ صرف تو ہی ہماری آنکھوں میں ہے، ہماری عقلوں میں ہے، ہمارے خیالات میں ہے، ہماری سوچ میں ہے، صرف تو ہے۔ یعنی ہم نے ایاکا لفظ بول کر اس بات کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، ہم شرک نہیں کرتے، ہم کافر نہیں ہیں، ہم اس دنیا کے چلنے اور چلانے کی دونوں باتیں ہم پورے دل کی گہرائی سے مانتے ہیں کہ تو ہے، تو ہی تو ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ بات اصل کہہ دی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، جو ہم کو پیدا ہونے سے لے کے اپنی زندگی کے آخری دن تک، آخری لمحے تک اس کو یاد رکھنا ہے اور بھولنا نہیں ہے، اور وہ ہے نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ جو آپ سنتے ہیں نا ترجمہ نعبد کا، کہ اس کی اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو نعبد کا لفظ بنا ہے عبد سے، عین با اور دال، عبد۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کے معنی میں تو بعد میں آیا کہ وہ بندہ ہے، غلام ہے، نوکر ہے، آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ لفظ عبدہ عربی زبان میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے تھا، اور جب لفظ عبدہ بولا جاتا تھا عربی میں، تو عبدہ اور اس سے نکلنے والے بہت سارے الفاظ ہیں، وہ بولے جاتے تھے اس معنی میں، اس سینس میں، ذلت، بالکل ناٹ کنسیڈریبل، اور ناٹ ویلیویبل، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو کوئی کنسیڈر نہیں کرے گا، اس کو کوئی گنے گا بھی نہیں، اس کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چیز اتنی معمولی ہے، اتنی معمولی ہے، اتنی معمولی ہے کہ دیر از نو نیڈ ٹو کاؤنٹ اٹ، کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ سڑک پر چلتے ہیں، تو آپ سڑک کے جس حصے پر چل رہے ہیں، جس مٹی پر، جس پتھر پر، تو کیا آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ رہا، اوہ میں اس مٹی پہ اس مٹی پہ چل رہا ہوں، کعبۃ اللہ یہ دی جائے گی کہ وہ کعبۃ اللہ کا فرش ہے، لیکن خود ایک مٹی اور پتھر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، میں آتا ہے، اور ہم اسے زبان سے چومتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی مسلمان اس کی جرات نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے کہ وہ حجر اسود کی زبان سے یا اپنے عمل سے توہین کرے گا تو کفر لازم ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو صرف ایک پتھر ہے۔ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، عبدہ ایسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، جس کی کوئی حیثیت عزت ہوتی نہیں ہے، اس کو کنسیڈر کرنے کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا انی عالم انک حجر، مجھے معلوم ہے تو صرف ایک پتھر ہے۔ اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ لا تنفع ولا تضر، نہ تجھ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ تجھ سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، درود شریف ضرور پڑھ لیا کیجئے، نہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہوتا
کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا. دیکھیے یہ ہے 100% ایمان. اور جس معنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر کو بتایا ہے، اسی معنی میں ہر بندہ اللہ کے سامنے ہے. یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان کاؤنٹ کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ اتنا ذلیل، اتنا بے حیثیت ہے. جیسے اگر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے چیونٹی کو، مچھر کو، مکھی کو، جس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. ایک چیونٹی کی حیثیت تو انسان کے سامنے ہے کہ کبھی کبھی وہ کاٹ دے تو انسان کو مزہ آ جاتا ہے، لیکن اتنی طاقت بھی کسی بندے کی اللہ کے سامنے نہیں ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہماری شان کے مطابق استعمال فرمایا. ایاک نعبد، اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو لفظ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 4 رکعت نماز پڑھ لی. لفظ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی، روزہ رکھ لیا. بندہ ہر حال میں بندہ ہے، روزہ رکھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، سارے نیک کام کے کرتے ہوئے، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے آئی ایم نتھنگ، آئی ایم نتھنگ. یہ ہے نعبد. اسی لیے دیکھیے کہ جو راستہ صاف ستھرا ہو، جس کو یعنی ہمارے معنی میں جیسے ہم صاف ستھری سڑکیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے عربی میں کہتے ہیں طریق معبد، میم عین با دال. طریق معبد، معبد یعنی ایک دم صاف ستھرا راستہ ہے، اس میں کہیں پر گڑا کہیں پر خراب ہونا ایسا نہیں ہے. مگر معبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیروں تلے روندا جاتا ہے. تو جو چیز پیروں کے نیچے آتی ہو آپ اس کو کیا عزت دیں گے اپنی دنیا میں، اس کو آپ کتنی ویلیو سمجھیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں راستہ خراب ہو تو تکلیف ہے اور اچھا ہو تو آسانی ہے، وہ چیز الگ ہے. لیکن کسی چیز کی اٹ سیلف اس کی ویلیو اٹس نتھنگ. سارے بندے اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم پوری ذلت کے ساتھ، اپنے آپ کو کچھ نہیں چاہیے. ایک بات ہوئی. دوسری، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، یہ نبیوں میں بعض کا ہم نے تم سے ذکر کیا ہے اور ہم نے بعض کا ہم نے نہیں ذکر کیا ہے. تو یہ جو سارے انبیاء ہیں اللہ رب العزت نے ان میں سے جس کا بھی جہاں بھی ذکر فرمایا تو کہیں پر نام بھی ہے اور کہیں پر ان کی صفات بھی ہے. حضرت ایوب کو صبر کے ساتھ نے ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت اور پھر بعد میں بات کرنے کی قوت اور جو ہے حکمت کے ساتھ بتایا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت کے ساتھ بتایا، اور مختلف انبیاء کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی موسٹ آف دا ٹائم جو ذکر فرمایا لفظ عبد سے، عبد بندہ. اور سارے مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ ہاں یہ ہے میرا بندہ. یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. صرف 4 جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام آیا ہے، محمد الرسول اللہ. یہ اس طرح محمد کا لفظ 4 جگہوں پر آیا ہے اور پھر لفظ احمد بھی آیا ہے، لیکن وہاں صرف نام آیا ہے. اور اس نام کے بھی آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہاں پر انسان کا نام لے کر بتانا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات جو صحیح طور پر سمجھ میں آئے. 12 الگ موضوع ہے. یہاں سے سمجھ ہے کہ لفظ عبد سے بعبدہ، آج کے وقت اپنے بندے کو چلایا. اور بہت ساری ہم لفظ عبد کی مثالیں دے سکتے ہیں جس میں اس کا موقع نہیں ہے. ایاک نعبد، تو
سب سے پہلی بات بندے نے کہی کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگ. جب ہم اردو داں، یا بلکہ میں نے عربوں کو بھی دیکھا کہ جب ہم آپ کسی بھی عربی سے بھی بعض دفعہ ڈسکس کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ انسان کی سوچ اتنی ہی ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. آپ اس آیت کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ میں جو ہے ہمارے جو سیشن ہوگا تھوڑی سوچ کر بولنے کا، تو میں انشاءاللہ اس میں پہلے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرت جب سوچ رہے ہیں تو وہ بات فرما رہے ہیں کہ جو میں نے بھی نہیں سوچی. تو علم کا ٹھیکہ میں نے نہیں رکھا ہے. جو سوچے گا من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں یہاں پر جو مدد مانگنے کی بات کہی جا رہی ہے، اس مدد کا صحیح مفہوم کیا ہونا چاہیے، یہ میرا سوال ہوگا انشاءاللہ، اور پھر ہم اس کو ذکر کریں گے اور اس کی بات ہم کریں گے. میں اب اس وقت صرف ایک بات اور عرض کروں گا اس بارے میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم غور کریں گے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد میں آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. پڑھنے والا ایک ہے یا کئی ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، مسجد میں جب امام نماز پڑھاتا ہے تو وہاں تو امام بھی ہے اور پیچھے 50 افراد بھی ہیں، تو گویا سب مل کر کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی نماز پڑھتے ہو، جب آپ قرآن پڑھتے ہو، یا جب خود قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، تو پڑھ رہا ہے ایک شخص اور بول رہا ہے ہم سب، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بولنے والا ایک ہے اور کہہ رہا ہے سب کے بارے میں. ایسا کیوں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یا مالک یوم الدین کے بعد جیسے ہی آپ نے اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ مخاطب کیا، ڈائریکٹ آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کو زبانوں کے جو اسٹائلز ہیں اس اسٹائل میں، عربی زبان میں اس اسٹائل کو کہا جاتا ہے التفات. التفات کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا، ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں متوجہ ہونا. تو یہاں پر پہلے جو الفاظ ہیں اس میں اللہ رب العزت کی شان و شوکت ہے، اور ہم بندے بس اللہ کی بات کو سن رہے ہیں. جیسے ہم اللہ رب انسان جو ہے اونر کے اور جنرل مینیجر کے آفس میں جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، مینیجر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہے، لیکن وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں، ہم کو ویلیو دیتا ہے یا نہیں. ہم اس سب کو چھوڑ کے بس ہم خاموش بہت ادب سے کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، پھر ہمیں جو بولنا ہے ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح جب اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی 3 آیتیں تو سارے انسان سن رہے ہیں، اور ایاک نعبد ہر انسان اپنی طرف سے بھی اور سارے انسانوں کی طرف سے بول رہا ہے کہ اللہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سارے انسان اپنی تصوراتی دنیا میں، سارے مسلمان انسانوں کی بڑی تعداد کافر ہے، ان کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں اور سارے انسانوں کو حرم میں جمع کر دیں، حرم میں کتنے لاکھ افراد ہیں؟ تو بولے 22 لاکھ ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اگر اللہ رب العزت کے سامنے ایک وقت میں 22 لاکھ، 22 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ انسان سب کے سب جمع ہو گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ سوچے گا اوہ آج تو اتنے بندے آ گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کو محسوس کرے گا؟ وہ 22 کروڑ انسان بھی آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایک شخص جو ہے بکریاں پالتا ہے، مرغیاں پالتا ہے، کسی بھی پالتو جانور کو پالتا ہے، اور اس کے پاس 500 بکریاں ہیں، تو کیا وہ 500 بکریوں کے سامنے جا کر اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے میں اتنا بڑا ہوں؟ وہ دنیاوی اعتبار سے تو سوچ لے گا میرے پاس 500 بکریاں، مگر دنیاوی اعتبار سے سوچنا الگ بات ہے، اور 500 بکریوں کو رکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا الگ بات ہے. تو اللہ رب العزت کے سامنے جتنے انسان ہیں وہ اکیلے اکیلے بول رہے ہوں یا سب جمع ہو کے بول رہے ہوں، اللہ رب العزت ان سارے انسانوں کو ملا کر کہہ رہا ہے ایاک نعبد، صرف تم ہی نہیں، سارے انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سوچئے آپ گھر میں 2 رکعت سنت پڑھیے، کسی بھی طرح کی پڑھیے، گھر میں نماز پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، اور عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں، کسان وہاں کھیت میں پڑھتا ہے، کوئی شخص اپنی ڈیوٹی پر ہے تو وہاں پڑھ رہا ہے، جہاں جہاں جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، ایک وقت میں ساری جب آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کے خیال میں کیا دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ بھی گزرے گا کہ جس میں صرف ایک اکیلا مسلمان ہی کہیں پر یہ الفاظ بول رہا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ یا ایسا ہے کہ ہر مسلمان، مرد اور عورت اور بوڑھا اور بچہ اور مسجد اور باغات اور کھیت اور کام کرنے کی جگہ کہیں پر بھی، یہاں تک کہ فوج اگر کھڑی ہوئی ہے میدان جنگ میں، تو جس وقت جو بھی مسلمان جماعت سے بغیر جماعت کے سنت پڑھ رہا ہو، فرائض پڑھ رہا ہو، اور ایکسٹرا نماز پڑھ رہا ہو، صلاۃ توبہ ہے، صلاۃ الاشراق ہے، تہجد ہے، تو وہ شخص جب اپنے منہ سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد، تو وہ ایک اکیلا شخص ہے اس وقت ان الفاظ کا بولنے والا، یا سب کے سب موجود ہیں؟ اسی زوم کو لیجئے، میں جو بات کر رہا ہوں، کیا میں اس وقت صرف اعظم بھائی سے بات کر رہا ہوں؟ کیا صرف شریف بھائی سے بات کر رہا ہوں؟ کیا صرف انور بھائی سے بات کر رہا ہوں؟ کیا میں صرف حبیب بھائی سے بات کر رہا ہوں؟ یا جس وقت میں کہہ رہا ہوں تو ہم سب اتنے افراد ایک ساتھ زوم پر موجود ہیں، ہم الگ الگ ہو کر بھی ایک ہیں۔ ہر مسلمان جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہے۔ تو اس آیت سے پھر یہ بات اور بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اور آپ کے تصور میں یہ بات یہ ہو کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، ایسے بہت سارے مسلمان میرے ساتھ بھی اپنی اپنی جگہ پر پڑھ رہے ہیں نا، تو انسان اپنے آپ کو اکیلا ہوتا ہے تو کمزور محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے اکیلا جانے سے انسان ڈر رہا ہے، میں اللہ کے سامنے اکیلے کیسے جاؤں، میں اللہ کے سامنے اکیلے کیسے بولوں؟ تو آفس کے لوگوں کو بولتا ہے تم بھی چلو ذرا، تم بھی چلو یار، ذرا سا اچھا رہے گا۔ ایسے ہی اپنے تصورات کی دنیا میں لو کہ جب تم کہو گے ایاک نعبد، میں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کے تصور میں ہے میرے ساتھ اور بھی بہت سارے میرے مسلمان بھائی بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہم آج کی بات یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور اب یہ بات شروع ہوتی ہے کہ ہمیں سے ہر ایک کو پہلے 2-4 منٹ خاموشی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر سوچنا ہے۔ اگر مالک یوم الدین کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، فوراً نہیں، لیکن 2-4 منٹ خود غور کیجئے، مجھے بھی کرنے دیجئے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔